بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے اللہ والوں کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے ماہ شعبان میں کسی بھی دن کرنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسا بدلتا ہے کہ اسے زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر بھائی اور بہن یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان میں یہ نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ اپنا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی بہن یا بھائی روزانہ نہ کر سکے تو کم از کم کسی ایک دن فرصت نکال کر یہ وظیفہ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے والے کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے پورے مہینے کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، زندگی کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے رب سے لکھوا سکتا ہے، بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی اور بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں اور تسبیحات بھی پڑھتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ لازمی کر لے، پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ انشاءاللہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے یہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہو، یاد رکھیے یہ مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی پریشانی اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے انہیں خوشحال بنا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تندرستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے نجات کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کسی تعویذ لینے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس یا کسی کے پاس جاتے ہیں، کہ مگر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتے، جو ان کے رزق کی کمی اور مشکلات کی اصل وجہ بنتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے تمام مشکلات، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو اور نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہوں، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ناظرین ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ ضرور کر لیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور نہایت ہی اچھا اور مؤثر وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور اثر انگیز وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو پکڑ کر بٹھاتی اور کہتی اس ماہ شعبان میں یہ وظیفہ ضرور کر لو، اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب اپنے رب سے لکھوا لو، کیونکہ یہ ایک مبارک وظیفہ ہے جس پہ مانگنے والے کو اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان بابرکت کاریوں میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کے معاملات کو بہتر نہیں بلکہ بہترین بنا دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب آپ اللہ کے محبوب کے مہینے میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ کریں گے اور اللہ سے جو کچھ مانگیں گے تو کیا وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات میں کتنی برکت اور قبولیت ہے۔
محترم ناظرین، جو کسی بھی پریشانی، تنگدستی یا مصیبت میں مبتلا ہے وہ ماہ شعبان کی وظیفہ ضرور کر لیں اور یہ سوچ کر کریں کہ آج ان کی تمام مشکلات کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا، آپ کی ہر مشکلات دور ہوگی۔ وظیفے کی جانب جانے سے پہلے میں ان تمام بھائیوں اور بہنیں سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے نام لے کر دعا کی درخواست کی تھی، ان سب کے لیے خصوصی دعا، اجتماعی دعا کی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور میرے وہ تمام ناظرین جو ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ ماہ شعبان میں روزانہ کرنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے روزانہ نہ کر سکیں تو کم از کم ماہ شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوگی۔ اس وظیفے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، مگر اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ جب آپ نماز ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو دعا میں زیادہ اثر ہوگا۔ اور ناظرین، ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ گھر پر، دکان پر، دفتر میں یا چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہی بہتر ہے کہ نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کریں تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ تو ناظرین، جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ناظرین، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، حاجت یا مسئلے کی نیت کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ اللہ مجھے ذاتی مکان عطا فرمائے۔ یا اگر آپ کے کاروباری مسائل پریشانیاں ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ اگر آپ کسی اچھی نوکری کے خواہش مند ہیں تو نیت کر لیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی، تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا اگر شوہر نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کریں اور آج وہ مانگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید کبھی پوری نہ ہو سکے، لیکن آپ اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ بہت ہی آسان اور سادہ ہے، جو کوئی بچہ آرام سے اور سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسی پریشانی یا مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے اللہ پاک سے دعا مانگے، انشاءاللہ رب کریم ضرور عطا فرمائے گا۔
سب سے پہلے یا وہابو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر 11 بار بڑے آرام اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ آپ کے مسائل کو حل فرما رہا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور آپ کے رزق و دولت کا بندوبست غیب سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ شعبان کا مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اور اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھتے وقت اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں مانگے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے جو انتہائی طاقتور اور بابرکت ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور سکون آتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے وہاں گاہکوں کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے لیے سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکلات کی نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں جب یہ سورت یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لیں۔ سورہ کوثر کو 10 بار پڑھیں اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اسے اللہ کے سامنے رکھیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ کریں، سکون سے کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں گے تو آپ کے گھر میں ہر فرد دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، یعنی 11 بار یا وہابو اور 10 بار سورہ کوثر۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائے گا، آمین۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر انتہائی بابرکت سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن اس کی برکت اور فضیلت بے حد زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے خیر کثیر۔ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص ہے اور اس سے زیادہ پاکیزہ اور میٹھا پانی کسی اور نہر میں نہیں ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص اس سورت کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو شخص کسی بھی پریشانی میں ہو، اگر وہ خلوص نیت سے سورہ کوثر کا ورد کرے تو اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ سورت بے اولادی کے خاتمے کے لیے بھی مؤثر ہے۔ آپ روزانہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دشمنوں کے خاتمے اور اہل ایمان کو کامیابی کی بشارت دی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ سورہ کوثر ایک بہت ہی عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کی برکت بے شمار ہے۔ جو کوئی بھی اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔